وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ میزبان احتشام نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ شروع کرتا ہوں، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، شعاع لوح خفی سے تراشتا ہے وجود، غبار قاف قلم سے اجالتا ہے بدن، اسی کے دست کرم سے جہاں میں بٹتا ہے تمام صبح کا سونا، تمام رات کا دھن، اسی کے واسطے محشر اسیر امر ظہور، اسی کے حکم سے دنیا نمو کے لے میں مگن۔ ناظرین، المہدی ٹی وی پر وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ آج کا خصوصی پروگرام حضرت ابو طالب کی شہادت کے سلسلے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ساری حمد و سزاوار ہے اس ذات واجب کے لیے جس نے ہمیں دین کامل سے سرفراز فرمایا۔ صلاۃ و سلام ہے اللہ کے منتخب بندوں کے لیے۔ عزیز و پاکستان کی قدر کرو، ایک عظیم نعمت ہے یہ ملک، بڑی قربانیوں کے بعد معرض وجود میں آیا ہے۔ اس کے لیے لاکھوں جانیں گئی ہیں، ہزاروں عصمتیں لوٹی گئی ہیں، محلے کے محلے جلا کر خاکستر کر دیے گئے، ہجرت کرنے والوں کے قافلے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، پوری ٹرینیں کاٹ دی گئیں۔ اب یہ ملک آدھا رہ گیا ہے۔ اس بچی کچی سر چھپانے کی جگہ کی حفاظت کرو۔ کچھ عجیب اتفاق ہے کہ پاکستان کے شروع کے چند سال چھوڑ کر مسلسل یہ مملکت سازشوں کی آماجگاہ بنی رہی ہے۔ دراصل ہندوؤں نے اسے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر سازشیں ہوتی رہیں اور شاید ہوتی رہیں گی۔ اعلی کار ہم کو ہی بنایا جاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں ہر پاکستانی کو انتہائی خود غرض بنایا گیا۔ اس کے بعد کبھی طلباء کے مسائل کو ہوا دی گئی تو کبھی مزدوروں کے مسئلے کھڑے کر دیے گئے اور کبھی لسانی جھگڑا اٹھایا گیا، اور اب بات بہت آگے بڑھ چکی ہے تو کہیں صوبائیت کو ہوا دی جا رہی ہے تو کہیں فرقے وارانہ جذبات مشتعل کیے جاتے ہیں، اور ان صوبیتی کو ہوا دینے کا کام مسلسل جاری ہے۔ مشرق وسطی آگ میں جل رہا ہے، جنگ کے بادل سروں پر منڈلا رہے ہیں۔ اس کے جواب میں بحمداللہ ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ مہاجر ہے، پناہ گیر ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ان چیزوں سے نفرت ہی پھیلتی ہے، محبت نہیں۔ یوں کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ جس کام کے لیے جو موضوع ہے اس سے ہی وہی کام لیا جاتا ہے۔ بھائی، محبت میں جو مزہ ہے وہ نفرت میں تو نہیں ہے۔ اس طرح ہم فرقہ وارانہ اس فرقہ وارانہ مصیبتوں کو تعصب دینے کے لیے جو بھڑکانے کا قابل قدر کام بھی بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ فرقہ پرستی ہے، یہ وہابی ہے، غرض ایک چکر چل رہا ہے، اور ہماری خود غرضیاں سلامت رہیں تو خدا جانے کب تک یہ چکر چلتے رہیں گے۔ آج ہم شہادت حضرت ابو طالب کے موقع پر اپنے مہمان جناب مولانا وسیم عباس صاحب سے اور جناب زائن نقوی صاحب سے، جو کہ منقبت گزار نعت گو سوز خان ہمارے ملت جعفریہ میں یہاں پر خدمات دے رہے ہیں، ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے کچھ سلام بھی حضرت ابو طالب کے سلسلے میں سنیں گے۔ سب سے پہلے تو میں مولانا سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے ناظرین کو ان تاریخی واقعات سے آگاہ کریں کہ مذہب اسلام پر ابو طالب کا کتنا بڑا ہاتھ ہے، اور کیا جو لوگ حضرت ابو طالب کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں، وہ اس بات پہ ان کو کس طریقے سے سمجھایا جائے کہ وہ اصل واقعات کی طرف۔ تو ان چند لمحات جو ہمارے ساتھ اس وقت وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ ہم گزار رہے ہیں، اور یہ میسج بیسیکلی پاکستان کے لیے ہے
تو اس سلسلے میں آپ کچھ ان کے شہادت سے اور ان کی ولادت سے، ان کے اخلاق سے، ان کی سرپرستی سے آگاہ کریں. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم یجد کا یتیم فآوا. شام صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام جو کہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے حوالے سے آپ نے ترتیب دی المہدی ٹی وی کی اسٹوڈیوز میں، آپ نے اس میں مجھے مدعو کیا، اس کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور یقیناً یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اور خانوادہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو بھی ایام ولادت ہوں یا ایام شہادت ہوں ان کو اہتمام کے ساتھ منایا جائے. اور آپ کی ٹیم المہدی ٹی وی ماشاء اللہ لائق تحسین ہے کہ آپ نے آج اس دن یہاں پہ ایک پروگرام رکھا. شام صاحب، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے اس سے بڑھ کے میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت ابو طالب اس بلند پایا شخصیت کا نام ہے کہ جس نے اسلام کی اس وقت حمایت کی کہ جب اسلام کے دشمن بہت تھے، حامی کوئی نہیں تھا. پیغمبر اکرم کی فتوحات کے بعد اسلام کا جب چرچا عام ہوا، مکہ کی زندگی اور پھر مدینہ حضرت کی زندگی، لوگ قافلہ اسلام میں داخل ہوتے گئے. جب اسلام کو بڑھتے دیکھا، اسلام کو پھلتے پھولتے دیکھا، اسلام کی طاقت دیکھی، تو لوگ اسلام کے حامیوں میں شمار ہوتے چلے گئے. لیکن حضرت ابو طالب اس ہستی کا نام ہے کہ جنہوں نے اسلام کی اس وقت حمایت کی کہ جب کہ اسلام کا حامی کوئی نہیں تھا. تو سب سے پہلا تو جو احسان ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ہے کہ اسلام پہ، اور خود جو پیغمبر اکرم جس مقصد کے لیے آئے تھے اور وہ جو دعوت اسلامی تھی، وہ جو دعوت توحید تھی، وہ سب سے پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے وہ ماحول فراہم کیا اور وہ حالات اس طرح کے سازگار بنائے دعوت توحید کے لیے، دعوت رسالت کے لیے اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کہ جس پیغام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ ذمہ داری دی. اور دیکھیے کہ حضرت ابو طالب کے سے پہلے حضرت عبد المطلب نے پیغمبر اکرم کی جو نگہداشت کی، چونکہ حضرت عبداللہ جو ہیں ان کا تو یقیناً انتقال ہو چکا تھا، تو جو پرورش کی ذمہ داری ہے وہ حضرت عبد المطلب نے لی، اور حضرت عبد المطلب کے بعد وہ ذمہ داری حضرت ابو طالب کے کندھوں پہ آئی. اور قرآن مجید کی یہ آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں بھی تلاوت کی ہے، یہ سورہ ضحیٰ کی یہ آیت ہے کہ علم یجد کا یتیم فآوا. خدا اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے حبیب وہ وقت یاد کرو کہ جب آپ یتیم تھے اور ہم نے آپ کو پناہ دی. اللہ اکبر. اللہ اپنے حبیب کو وہ وقت یاد دلا رہے. تو وہ پناہ کس نے دی؟ حضرت عبد المطلب نے دی، حضرت ابو طالب نے دی جب عالم یتیمی میں، یتیمی کی حالت میں. اور حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ اس پناہ کو اپنی پناہ کہہ رہا ہے. علم یجد کا یتیم فآوا. اے حبیب جب آپ یتیمی کی حالت میں جب ہم نے آپ کو پناہ دی، اللہ حضرت ابو طالب کے اور حضرت عبد المطلب کے کام کو اپنا کام کہہ رہا ہے. اور آج اگر لوگ حضرت ابو طالب کے ایمان پہ سوال اٹھائیں تو اب دیکھیے کہ جس شخص نے وہ ماحول فراہم کیا اور جو سب سے پہلی دعوت کہ جس کا اہتمام کیا گیا اس پیغام توحید کو عام کرنے کے لیے، اور وہ جو 40 لوگوں کی دعوت کی گئی دعوت ذوالعشیرہ میں، اس کا اہتمام کس نے کیا؟ حضرت ابو طالب نے کیا. اور بلکہ ابھی جب وہ راہب کا جو قصہ ہے، جب حضرت پیغمبر اکرم کو اپنے ساتھ لے کے گئے اور اس راہب نے کہا کہ ان میں تو نبی ہونے کی تمام وہ علامتیں موجود ہیں، اور اگر نعوذ باللہ اگر حضرت ابو طالب کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر کچھ ایسی چیز ہوتی تو وہ ایسے حالات میں کہ جب اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کے گئے تھے کبھی بھی حمایت نہ کرتے. لیکن جب انہوں نے سنا تو وہ تو یقیناً وہ تو آگاہ تھے اس بات سے کہ ان میں نبوت کی علامتیں ہیں، انہوں نے نبی بننا ہے، اور وہ اس نبوت کے حوالے سے ماحول سازگار بنا رہے تھے. اور حضرت سے آپ کی محبت، اب دیکھیے کہ یہ محبت جو ہے یہ چچا ہونے کے حوالے سے نہیں تھی، یہ محبت وہ عنصر بھی تھا، لیکن اس سے ہٹ کے اس کا حضرت ابو طالب کی جو محبت اپنے بھتیجے کے ساتھ تھی وہ نبی ہونے کے حوالے سے تھی. اور وہ واقع یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا کہ جب کچھ دیر کے لیے جب پیغمبر اکرم حضرت ابو طالب کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور حضرت ابو طالب نے جب دیکھا کہ اپنا بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آ رہے تو حضرت ابو طالب پریشان ہو گئے. بھتیجے کی محبت نے مضطرب کر دیا، پریشان ہو گئے. اور پھر بنو ہاشم کے جو لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ ہتھیار اٹھاؤ، میں یہ کفار اور مشرکین جو ہیں
ان کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان سب کی گردنیں اڑا دیتے ہیں. چونکہ ابو جہل نے دھمکی دی تھی پیغمبر اکرم کو, اور حضرت ابو طالب کے ذہن میں وہ تھا کہ چونکہ یہ انہوں نے دھمکی دے رکھی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھتیجے کو اور اللہ کے نبی کو یہ کسی طرح سے نقصان پہنچائیں. تو بنو ہاشم کے تمام نوجوانوں کو اکٹھا کیا گیا. کسی نے یہ خبر جا کے پیغمبر اکرم کو دی کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب جو ہیں وہ آپ کے ان کے سامنے موجود نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں, بہت مضطرب ہیں, تو آپ واپس آئیے. جب رسول خدا واپس تشریف لاتے ہیں تو حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو سینے کے ساتھ لگا لیا اور کہا کہ میری جان, میری جگر, آپ کہاں چلے گئے تھے, میں پریشان ہو گیا تھا. اور پھر حضرت ابو طالب نے یہ اعلان بھی کروا دیا اور لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اگر کسی شخص نے میرے بھتیجے کو نقصان پہنچایا تو میں کسی ایک کی گردن رہنے نہیں دوں گا سر کے ساتھ. تو یہ حالات اس طرح کے تھے اور حضرت ابو طالب نے وہ ماحول فراہم کیا. آج دنیا سوال اٹھاتی ہے, اس وقت اس ماحول میں اسلام کے حق میں بات کرنا, آج اسلام کے حق میں بات کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج ملت مسلمہ اتنی تعداد میں ہے, آج اسلامی ممالک ہیں جگہ جگہ پہ. اس حالات میں کہ جب ایک اسلام ایسے پیغام کی بات کرنا, لوگوں کو ایسے دین کی طرف متوجہ کرنا کہ جو جس دین کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں, تو حضرت ابو طالب نے وہ تمام رسک لیے اور پیغام توحید کے لیے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑے مواحد اگر ہیں تو حضرت عبد المطلب ہے اور حضرت ابو طالب. وہ توحید, حضرت عبد المطلب کا وہ واقعہ دیکھیے کہ جب ابرہہ کا لشکر وہ خانہ کعبہ میں آ گیا, اس سے بڑھ کے توحید, پیغام رسالت تو بہت بعد میں آیا. پیغمبر اکرم نے جو دعوت توحید دی وہ تو بہت بعد میں دی. خود حضرت عبد المطلب جب گئے اور اس نے کہا کہ آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے گھر کے لیے آپ کیوں فکر مند نہیں اور پریشان نہیں ہیں کہ آپ اللہ کے گھر کا آپ کو خیال نہیں اور آپ کو اونٹوں کا, اس سے بڑھ کے پیغام توحید کیا ہو سکتا ہے. حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے اونٹ ہیں, ان کی فکر مجھے ہے, جس کا یہ گھر ہے وہ خود محافظ ہے, وہ خود اس کی فکر کرے گا. اسلام کا پیغام تو بہت بار ہے, تو وہ سب سے بڑے مواحد تھے اور حضرت ابو طالب بھی اسی طرح سے مواحد تھے. اور حضرت ابو طالب کا ایمان, کسی نے کہا تھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا علی, آپ کے بابا کا کیا بنے گا, کہ آپ کے بابا کی ایمان کے بارے میں لوگ سوال اٹھاتے ہیں تو ان کا کیا بنے گا. تو حضرت نے ڈانٹ دیا اس شخص کو اور کہا کہ تو اس سے پوچھتا ہے کہ جس کا بیٹا خود قسیم النار والجنہ ہے, جس کا بیٹا جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے, تو اس سے پوچھتے ہیں کہ حضرت نے کہا کہ تو میرے بابا کی فکر نہ کر, تو اپنے بابا کی فکر کر. تو اس بلند پایا ہستی کا نام حضرت ابو طالب ہے. صحیح صحیح. ہم آپ سے گفتگو اور بھی آگے کریں گے. میں گزارش کروں گا جناب زاہد نقوی صاحب سے کہ کچھ حضرت ابو طالب پہ اسی دن کی مناسبت سے. جی 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 بالکل جناب ابو طالب کی خدمت میں جی بالکل وہ چند اشعار پیش کر رہا ہوں. شک تیرے ایمان پہ کر کے سبحان اللہ ہے پریشان آج تک. سبحان اللہ. شک تیرے ایمان پہ کر کے ہے پریشان آج تک. شک تیرے ایمان پہ کر کے ہے پریشان آج تک. کچھ حسد زادے نہ بل پائے مسلمان آج تک. سبحان اللہ. سبحان کچھ حسد زادے نہ بل پائے مسلمان آج تک. اور احسان ابو طالب کے بدل. جی جی ارشاد. اے ابو طالب فقط تیرے لہو کا فیض ہے. سبحان اللہ. اے ابو طالب فقط تیرے لہو کا فیض ہے. اشرف المخلوق کہلاتا ہے انسان آج تک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اشرف مخلوق کہلاتا ہے انسان آج تک. اور تو نے وہ مشکل کشا بیٹا زمانے کو دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک تو نے وہ مشکل کشا بیٹا زمانے کو دیا.
مشکلیں جو کر رہا ہے سب کی آسان تک، مشکلیں جو کر رہا ہے سب کی آسان تک، اور خود امین راز حق بے شک بیٹا امیر المومنین، بے شک سبحان اللہ سبحان خود امین راز حق بیٹا امیر المومنین، خود امین راز حق بیٹا امیر المومنین، اور بہو ہے عالم اسلام کی ماج تک، سبحان اللہ سبحان اور بہو ہے عالم اسلام کی ماج تک، سبحان حد ہے کچھ کافر اسے دیتے ہیں کافر کی سند، واہ 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 سبحان اللہ، حد ہے کچھ کافر اسے دیتے ہیں کافر کی سند، جس کی انگلی تھام کر چلتا ہے ایمان، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کی انگلی تھام کر چلتا ہے ایمان تک، بے شک کچھ جس کی انگلی تھام کر چلتا ہے ایمان تک، اور تیرے لہجے پر فدا اے خالق نعت رسول، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 کیا حقیقت، سبحان اللہ بے شک، تیرے لہجے پر فدا اے خالق نعت رسول، تیرے لہجے پر فدا اے خالق نعت رسول، سبحان تیری گویائی لیے زندہ ہے قرآن آج تک، سبحان اللہ، تیری گویائی لیے زندہ ہے قرآن آج تک، اور کیوں نہ ہر آیت پڑھے نایاب ان کی مرتبت، واہ 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 سبحان اللہ، کیوں نہ ہر آیت پڑھے نایاب ان کی مرتبت، آیتوں کی آبرو ہے آل عمران، آیتوں کی آبرو ہے آل عمران تک، شک تیرے ماں پہ کر کے ہے پریشان تک، سبحان اللہ، کچھ حسد زادے نہ بن پائے مسلمان آج تک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمر ہوشنگ آبادی بہت اچھے شاعر گزرے، اپنے شعر میں کہتے ہیں یہ ابو طالب کے اوپر، الہی آبرو رکھ لیجیو ایمان والوں کی، واہ 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 الہی آبرو رکھ لیجیو ایمان والوں کی، یہ دنیا کر رہی ہے ذکر ایمان ابو طالب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور سیرت ابن ہشام سے روایت کر رہا ہوں، رسول خدا حضرت ابو طالب کے دسترخوان پر، حضرت ابو طالب نے پرورش بھی کس انداز سے کی کہ جب تک حضور علیہ السلام دسترخوان پر تشریف فرما نہ ہو جاتے اپنے بچوں کو کھانا شروع نہ کرنے دیتے، سبحان اللہ، کہا کرتے تھے کہ جب میرا یہ بچہ ساتھ ہوتا ہے تو کھانے میں برکت ہو جاتی ہے۔ واہ واہ واہ، ان کا اظہار دیکھیے، جب رات کو حضور علیہ السلام سو جاتے تو ابو طالب ان کو اٹھا کر علی کے بستر پر اور حضرت علی کو حضور کے بستر پر لٹا دیا کرتے تھے کہ اگر رات کے اندھیرے میں کوئی دشمن حملہ کرے تو بے شک علی زخمی ہو تو جائیں لیکن محمد پر آنچ نہ۔ سبحان اللہ بے شک، اب اسلام حضور لے کر آئے اور ابو طالب کس طریقے سے پروفٹ کی بے شک مدد کر رہے ہیں، بے شک، اور اسی دوسری جگہ سیرت ابن شام سے ہے مسند ابو طالب کے بارے میں، پیار کا یہ عالم تھا کہ ذاتی وقار و وجاہت کا بھی خیال نہ فرماتے، آپ کی مسند پر کسی کی مجال نہ تھی کہ بیٹھ سکے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تکلف بیٹھا کرتے تھے۔ جناب ابو طالب کہا کرتے تھے میرے بچے کو آنے دو، اس کا مرتبہ بلند ہے۔ سبحان اللہ،
لوگ حضور کی شکایت لے کر حضرت ابو طالب کے پاس آتے، آپ انہیں تدبر کے ساتھ ٹال دیتے۔ یہ ایک مرتبہ اس طرح کچھ کفار شکایت لے کر آئے، یہ حضور اکرم آپ دیدہ ہو گئے تو حضرت ابو طالب نے محمد سے کہا جاؤ اور جو چاہے کہو، اللہ کی قسم کسی معاوضے پر بھی میں تمہیں ان کے حوالے ہرگز نہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ کس طریقے سے پرورش کی ہے بے ہر شک، جگہ۔ بے شک۔ اور دل کر رہا ہے کہ یہاں پر احادیث امام بخاری سے بھی نقل کروں۔ پہلی حدیث ہے، امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے اسحاق نے، ان سے یعقوب ابن ابراہیم نے، ان سے ابی نے، ان سے صالح نے، ان سے ابن شہاب زہری نے، ان سے سعید بن مسیب نے، اور ان سے ان کے والد مسیب نے بیان کیا کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، پس آپ نے ان کے پاس ابو جہل بن حشام اور عبداللہ بن ابی امیہ کو پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا، اے چچا، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں تمہارے لیے اسد کے یہاں اس کی گواہی دوں گا۔ ابو جہل و عبداللہ ابن امیہ نے کہا، اے لوگو، ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کے طریقے سے پھر جاتے ہو؟ پھر رسول خدا متواتر کلمہ شریف پر ان کی دعوت دیتے رہے اور وہ دونوں وہی بات کہتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے سب سے آخری گفتگو جو ان سے کی اس میں کہا کہ وہ ملت عبد المطلب پر ہیں، اور انہوں نے لا الہ کہنے سے انکار کر دیا، پھر وہ مر گئے۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ ہاں، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا جب تک کہ مجھے اس سے ممانت نہ کی جائے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی، ماکانہ، وہ آیت میں نہیں پڑھوں گا اس کی ترجمہ، یعنی نبی اور مومنین کو سزاوار نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں۔ اچھا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 113، صحیح بخاری جلد اول پارہ 5۔ بخاری شریف کی دوسری اور تیسری حدیث بالکل یہی ہے، صرف ابتدائی روایت مختلف ہیں، لیکن آخر میں وہی زہری نے سعید بن مسیب سے اور سعید نے اپنے باپ مسیب سے روایت کی ہے۔ حدیث مسلم شریف میں امام مسلم کہتے ہیں، مجھ سے حرملہ بن یحییٰ نے، ان سے عبداللہ بن وہب نے، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب زہری نے، ان سے سعید بن مسیب نے، اور ان سے وسلم ان کے پاس آئے۔ ان سے مسیب نے بیان کیا کہ جب ابو طالب کا وقت وفات آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ کو ان کے پاس موجود پایا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے چچا، کلمہ لا الہ کہہ دیجئے، اس کے ذریعے میں خدا کے سامنے آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ اچھا۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کے طریقے سے انحاف کرو گے؟ رسول اللہ جناب ابو طالب کو برابر یہ دعوت دیتے رہے اور وہ دونوں اپنے قول کا اعادہ کرتے رہے، یہاں تک کہ جو آخری بات ابو طالب نے کہی وہ یہ تھی کہ عبد المطلب کے ملت پر قائم ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر، خدا کی قسم میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اللہ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت بھی نازل کی ہے کہ صحیح مسلم میں آپ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی عبارت پڑھنی، شروع کے راوی مختلف ہیں اور ورنہ بات ایک ہی ہے۔ نتیجہ جس سے عرض کرنا ہے، صحیحین کی ان احادیث سے چند باتیں سامنے آتی ہیں۔ سلسلہ روایت ختم ہوتا ہے۔ سعید بن مسیب پر جو روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد مسیب سے۔ آیت کریمہ ما کان النبی بوقت وفات حضرت ابو طالب پر نازل ہوئی اور انہیں سے متعلق ہے۔ اچھا۔ حضرت رسول خدا نے جناب ابو طالب کے وفات کے وقت ان پر تبلیغ فرمائی اور ان سے آخری وقت کلمہ پڑھنے کو کہا۔ اچھا۔ حضرت ابو طالب نے کہا، میں ملت عبد المطلب پر ہوں۔ روایت کو پرکھنے کے لیے علماء نے کچھ اصول مرتب کیے۔ نمبر 1 اصول روایت، نمبر 2 اصول درایت۔ اصول روایت کے تحت پہلی دلیل، اس سلسلے روایت میں سعید بن مسیب کا نام نامی بھی ہے۔ سعید بن مسیب کو اپنے ابن ابی الحدید معتزلی نے دشمن علی علیہ السلام ثابت کیا ہے۔ اچھا۔ یہاں تک کہ عمر ابن علی نے ان کو تماچا مارا اور سخت سست بھی کہا۔ سعید بن مسیب کے آل رسول سے بغض کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی نماز جنازہ بھی شرکت نہ کی۔ ایک ایسا شخص جو دشمن علی ہو اور اہل بیت رسول سے بغض رکھتا ہو، اس کے بیان کردہ روایت بھی ایسی روایت جس میں حضرت علی کے والد کی منقصت کی گئی ہو، اسے قبول کرنے میں عقل کو تعامل ہو۔ اس لیے
اس لیے کہ شبے کے امکانات بدرجہ اتم موجود ہیں. اجازت دیجیے تھوڑا سا اور آگے بڑھوں اس لیے کہ مقصد آگے لے کے آنا ہے. دوسری دلیل بغض علی علامت نفاق ہے. چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ ہم انصار لوگ منافقین کو شناخت کرتے تھے. یہ سبب بغض علی ابن ابی طالب کے اسی مضمون کی اور بھی کئی حدیثیں ہیں. منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن الخطاب کو کہتے سنا، انہوں نے جناب علی کے حق میں کسی شخص کو برا کہتے ہوئے پایا. وہ اس سے کہہ رہے تھے کہ میرا گمان ہے تو منافقوں میں سے ہے. ان احادیث سے ظاہر ہے کہ اس زمانے میں حضرت علی نے سے بغض رکھنے والا منافق سمجھا جاتا تھا. اور ان روایت کے پیش نظر سعید بن مسیب کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ آپ خود فیصلہ کریں، ہم کیا کریں گے. کوئی بھی منصف مزاج مسلمان جس پر سعید بن مسیب کی کیفیات واضح ہو گئی ہوں ان سے کوئی روایت قبول نہ کرے گا. آپ اس سلسلے میں کیا بولائیں گے؟ اچھا صاحب، یہ آپ نے صحیحین کے کچھ ریفرنسز دیے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو اسکول آف تھاٹ ہے اس میں جو بنیادی عقائد میں ایک چیز آتی ہے کہ کوئی بھی روایت جو ہے اگر قرآن اور حدیث کے منافی ہو تو اسے دیوار پہ دے مارے. خود پیغمبر اکرم کا یہ فرمان ہے کہ ایسی روایت جو کہ قرآن کے منافی ہے، اور میں نے جو آپ کی خدمت میں آیہ کریمہ کی تلاوت کی کہ علم یجد کا یتیما فآوا، خدا حضرت ابو طالب کی پناہ کو اپنی پناہ کہہ رہے ہیں، اور آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے کان میں جا کے پیغمبر اکرم نے کہا کہ کلمہ پڑھ لیجئے. آپ کو وہ بات تو سنائی دے دی گئی جو حضرت ابو طالب کے کان میں کہی گئی پیغمبر اکرم نے، اور جو 1.25 لاکھ کے مجمع میں غدیر میں اعلان ہوا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو یہ ایسی روایات جو، اور یہ علم الرجال کے، اگر مجھے تو خیر اس کا اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس بحث کو چھیڑیں گے، اگر اس کا مجھے اندازہ ہوتا تو میں علم الرجال کے حوالے سے یہ جن افراد کا آپ نے نام لیا ہے ان کی حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھتا کہ یہ تو خود جب راوی ضعیف ہے تو اس کی روایت پہ آپ کس حد تک یقین کریں گے. صحیح توجہ فرما رہے. حضرت ابو طالب کا اب چونکہ بغض میں، اور آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا اپنی گفتگو میں، بغض میں اور نفاق میں لوگوں نے ہر ممکن یہ کوشش کی ہے کہ وہ فضائل جو ہیں جو اس مرد قریش کے ہیں، مرد مومن کے ہیں، وہ اس فضائل کو، چونکہ خود علی ابن ابی طالب میں تو یہ کوئی خامی نکال نہیں سکے. دشمن نے پوری کوشش کر لی، بغض علی میں دشمن نے پوری کوشش کی کہ کوئی ہمیں ایسی چیز ملے کہ جس کو ہم ایشو بنا کے سامنے لے کے آئیں، لیکن علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی آج بھی روز روشن کی طرح آئی ہیں اور دشمن کوئی چیز نقص نہیں نکال سکا. اب دشمن نے جب علی ابن ابی طالب کے فضائل میں، چونکہ دشمنی تو بنیادی طور پہ علی سے تھی، علی ابن ابی طالب سے تھی، جب علی میں نقص نہیں نکال سکے تو پھر لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ علی کے بابا کی ذات کو نشانہ بنایا جائے، اور اس پہ لوگوں نے جو ہے وہ مختلف طرح سے حملے کیے. لیکن کسی کے حملے سے ذات ابو طالب کو کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ حضرت ابو طالب اس ہستی کا نام ہے کہ جب اپنے بھتیجے پیغمبر اکرم کو ساتھ لے کے حجر اسماعیل کے پاس بیٹھا کرتے تھے، جی توجہ فرما رہے، تو اس وقت کفار اور مشرکین آتے تھے، وہ کہتے تھے آپ اپنے بھتیجے کو ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں؟ اگر تو فقط بھتیجا سمجھ کے بٹھاتے ہوتے تو بھتیجے تو اور بھی تھے. اور وہ جو آپ کی خدمت میں پہلے میں نے عرض کیا کہ کتنے بھتیجوں کو، اپنے ایک بھتیجے کو جو کہ مل نہیں رہے تھے کی تلاش کے لیے انہیں تلواریں لے کے آگے، اور ان سے کہا کہ کفار و مشرکین کے بڑے بڑے جو ابو تھے اس دور کے، ان سب کی گردنیں اڑانی ہیں. اگر بھتیجے کی محبت یہ ہوتی تو باقی بھی تو بھتیجے تھے، ایک بھتیجے کے لیے 10 بھتیجوں کو کیوں مروا رہے ہیں خود حضرت ابو طالب؟ تو یہ بھتیجے کی محبت نہیں تھی، یہ اس پیغام سے محبت تھی جو اللہ کا پیغام تھا. اور جب اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کے بٹھاتے تو لوگ آتے اور لوگ کہتے کہ آپ اپنے بھتیجے کو ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں؟ تو حضرت نے کہا، چونکہ وہاں پہ لوگ آتے تھے، دور دور سے لوگ آتے تھے اور لوگ ملتے تھے، تو وہاں پہ پیغمبر اکرم ایک ایسا ماحول فراہم کرتے تھے کہ خود رسول خدا گفتگو کرے اور لوگوں کو دعوت حق دیں. تو حضرت نے کہا کہ یہ میری مرضی ہے کہ میں کس کو بٹھاؤں اور کس کو نہ بٹھاؤں، چونکہ جرت و بہادری حضرت ابو طالب کی یہ تھی کہ کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کے سامنے آگے گفتگو کر سکتا. ایک روب تھا، ایک دبدبا تھا، اور حضرت کا اپنا ایک حشمت تھی ان کی، تو لوگ ان کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتے تھے. اور اگر یہ اسلام سے محبت نہ ہوتی، کوئی بندہ، اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک انسانی ایک فطرت ہے کہ بھتیجا کم پیارا ہوتا ہے، اپنا جو بیٹا ہے وہ زیادہ پیارا ہوتا ہے. کوئی باپ یہ کس طرح کر سکتا ہے کہ کبھی حضرت جعفر کو سلا رہے ہیں، کبھی حضرت عقیل کو سلا رہے ہیں، کبھی خود علی ابن ابی طالب کو سلا رہے ہیں، میرا بھتیجا بچ جائے، اپنے بیٹوں کو قربان کر رہے ہیں.
وہ فقط بھتیجے کی محبت نہیں تھی، وہ اللہ کے نبی کی محبت تھی، وہ لا الہ الا اللہ کی محبت تھی، وہ محمد رسول اللہ کی محبت تھی، وہ نبوت کی محبت تھی. اور اس نام، اس ذات گرامی کا نام ابو طالب ہے کہ جب شعب ابی طالب میں جب 3 سال تک پیغمبر اکرم کو پناہ دی، رکھا، کہ جب کفار و مشرکین نے نکال دیا تھا مکہ سے، اور وہ حضرت ابو طالب نے اس گھاٹی میں، اس شعب ابی طالب میں 3 سال تک رکھا، اور اس حالت میں رکھا. کوئی اور ہوتا تو ہر کسی کو اپنی زندگی پیاری، جہاں پہ کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، جہاں پہ درختوں کے پتے کھائے جا رہے ہیں، جہاں پہ اپنی موت نظر آ رہی ہے. اور حضرت ابو طالب کی وفات جو ہوئی وہ یقیناً وہ 3 سال کی بھوک و پیاس برداشت کر کے، درختوں کے پتے کھا کے، ایک ایسے ماحول میں اپنے بھتیجے کی اور اللہ کے نبی کی حفاظت کرنے میں گزری. اور آج دشمن، چونکہ ایسا مطلب یہ ایک تاریخ کے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ خود قرآن مجید کی تعلیمات کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اللہ کی کتاب جو ہے، اس کی تفسیر بالرائے کی گئی، قرآن مجید کی آیات کی تفسیر اپنی مرضی کے مطابق کی گئی، اپنی منشا کے مطابق کی گئی، اور وہ فضائل اہل بیت جو ہے انہیں چھپانے کی کوشش کی گئی. توجہ فرمائیں. اس کے علاوہ تاریخ کے ساتھ جتنا ظلم ہوا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. تو یہ بنیادی جو بغض ہے، بغض حیدر کرار، بغض علی ابن ابی طالب، یہ بغض کی وجہ سے دشمن جو ہے وہ خود حضرت ابو طالب کی ذات چلا آ رہا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے، انگلی اٹھا رہے ہیں. توجہ فرمائیں. اور دعوت ذوالعشیرہ کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ اگر فقط بھتیجے کی محبت ہوتی، اگر پیغام سے محبت، چونکہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ سے انہیں کچھ لینا دینا نہیں تھا، وہ تو بھتیجے کی محبت میں کرتے. لا الہ الا اللہ کو بچائے گی کنہوں نے؟ بالکل. اگر حضور کو اس سرپرستی نہ کرتے، حضور کی محافظت نہ کرتے تو کہاں اسلام؟ بالکل. جب دعوت ذوالعشیرہ میں جب پیغمبر اکرم نے، جب حضرت ابو طالب کے گھر میں خود دعوت ہو رہی ہے، 40 لوگ کھانے کے لیے، ایک دن بھی چلے گئے، دوسرے دن بھی چلے گئے، تیسرے دن جب جانا چاہتے تھے تو حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے. حضرت ابو طالب خود کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا خبردار آج اگر کوئی میرے بھتیجے کی بات سن کے نہ گیا. اور پھر وہاں پہ ابو لہب کھڑا ہو گیا تو حضرت ابو طالب ڈانٹ دیا، بٹھا اس کو دیا احور، ٹیڑھی آنکھ والے، بیٹھ جاؤ. پھر یہ نہیں کہا کہ میرے بھتیجی اٹھی اور آپ کہیے جو آپ کہنا چاہتے ہیں، نہیں کہا قم یا سیدی و مولایا، بڑا ثبوت ہے. قم یا سیدی و مولایا، اے میرے آقا و سردار آپ کھڑے ہو جائیے. پہلا اعلان وہاں پہ، اے میرے آقا و سردار آپ کھڑے ہو جائیے. اور پھر جب پیغمبر اکرم نے کہا کہ اس مشن میں کون میرا ساتھ دے گا، تو یہاں پہلے حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے، پھر علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے. کہا اے مولایا، آقا اے سردار، اس پیغام میں میں آپ کا ساتھی ہوں، اس پیغام میں آپ کے ساتھ ہوں گا، اس پیغام کے ہر قدم پہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا. اور وہاں پہ پیغمبر اکرم نے سب سے پہلے کہا کہ یا علی انت اخی و وصی و خلیفتی من بعدی، اے علی آپ ہی میرے بھائی ہیں، آپ ہی میرے وصی ہیں، اور آپ ہی میرے بعد میرے خلیفہ ہیں. تو روایت کے الفاظ ہیں کہ جب لوگ اس محفل سے اٹھ کے جانے لگے، جب علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان اس دن ہو گیا اور خلافت کا اعلان ہو گیا کہ میرے بعد آپ ہی خلیفہ ہیں، آپ ہی میرے وصی ہیں، آپ ہی اللہ کے ولی ہیں، آپ ہی میرے بھائی ہیں دین و دنیا میں، اور آپ کی اطاعت واجب ہے، جس طرح کہ خود پیغمبر اکرم کی اطاعت واجب ہے. تو لوگ جب اٹھ کے اس محفل سے جانے لگے تو لوگوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ اب دیکھ لو، اب بیٹے کی اطاعت تم پہ واجب ہو گئی ہے. اٹھ کے جانے والے اب بیٹے کی اطاعت کرو. تو حضرت ابو طالب کے الفاظ تاریخ میں آج بھی موجود ہے. حضرت ابو طالب کے الفاظ یہ تھے کہ مجھے تو فخر ہے کہ علی کی اطاعت میں، علی کا پہلا شیعہ میں ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علی کا پہلا شیعہ، پہلا جو اطاعت علی کی جس پہ ہوئی ہے، چونکہ پیغمبر اکرم تو خود مولائے علی ابن ابی طالب تھے، تو جس نے سب سے پہلے اطاعت علی ابن ابی طالب کی ہے اس کا نام ابو طالب ہے. اور مولا علی کی شان میں ایک شاعر نے اس نے کہے نا کہ غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی. بس پستی سبحان علی غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی. علی غلط نظر آئے اگر خدا دیکھا، علی غلط نظر آئے خدا دیکھا. یعنی دیکھو اپنی کتنی اپنی نشان اپنے خود بیان کی ہے کہ غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی. ادھر پستی، علی غلط نظر آئے اگر خدا دیکھا، یعنی خدا دنیا انہیں کہہ رہی ہے خدا خدا، لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ نظر غلط ہے. محسن نقوی شہید مرحوم نے حضرت ابو طالب کے اوپر بڑی اچھی مسدس لکھی ہے جی، اور اگر اس کو صحیح طرح سے پڑھ لی جائے تو ابو طالب کی شان، ابو طالب کی معراج اور ان کا عظمت پتہ چلتی ہے. میں چاہوں گا تھوڑا سا چند بند ان کے. وہ حقیقی مرد مومن پے کرے عزم و ثبات، سبحان اللہ، جس نے ٹھوکر سے الٹ دی بو لہب کی کائنات. بے شک. ضامن عزم پیمبر
بن گئی جس کی حیات، جس کے بچوں کی وراثت تھی جہاں کے معجزات، سبحان اللہ، جس نے رکھ لی آبرو انسانیت کے نام کی، بے شک، جس نے لٹ کر پرورش کی ناتواں اسلام کی، اسلام کی، بے شک بے شک، ناتواں اسلام، ناتواں اسلام کی، جس کی آغوش محبت میں پلی پیغمبری، جس نے بخشی آدمیت کو فلک تک برتری، سبحان اللہ، اور سبحان دفن کر دی جس نے استبداد کی غارت گری، سبحان اللہ، بت تراشی، بت پرستی، بت نوازی، بت گری، واہ جس نے بخشی تھی تجھے توقیر عرفاں یاد کر، واہ، اے نبی، اے بنی آدم ابو طالب کے ایسا یاد کر، سبحان اللہ، بے شک، اے بنی آدم ابو طالب کے ایسا یاد کر، سبحان اللہ، شیخ بطحا ناصر دین سید علی نسب، سبحان اللہ، بحر علم و فضل و شہر جود و معیار ادب، پالیے جس نے رموز آدمیت بے طلب، جس کی ہیبت سے لرزتے تھے خد و خال عرب، واہ وہ سخی جو اسقیا میں مثل اپنی آپ تھا، واہ واہ واہ، وہ بہادر جو شجاعت میں علی کا باپ تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ بہادر جو شجاعت میں علی کا باپ تھا، اور وہ نبوت کا مصدق، وہ اخوت کا مدار، واہ، جس نے بخشا ذوف انسانی کو یزداں کا وقار، سبحان اللہ، سبحان وہ مزاج آشتی کی سلطنت کا تاجدار، سبحان اللہ، جس کی نسلوں میں نہاد تھی قوت پروردگار، واہ واہ واہ، جس کی نسلوں میں نہاد تھی قوت پروردگار، حوصلہ جس کا مزاج عزم سرور ہو گیا، جس کی شہ رگ کا لہو پھیلا تو حیدر ہو گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کی شہ رگ کا پوری ہسٹری ہو بے گئی، شک بے شک، جس کے چہرے پر فروزہ تھی شجاعت کی شفق، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کی آنکھوں میں رواں تھی آدمیت کی رمق، سبحان اللہ، جس کی پیشانی تھی تاریخ صداقت کا ورق، سبحان اللہ، وہ ابو طالب جسے مطلوب تھا عرفان حق، بے شک، سبحان اللہ، جس نے سینے سے لگایا حادثوں کو جھوم کر، اور چھا گیا جو زندگی پر موت کا منہ چوم کر، سبحان چھا گیا جو زندگی پر موت کا منہ چوم کر۔ یہ مختصر سا انہوں نے شہید، ان کے کافی بڑی لمبی مسدس ہے، کبھی موقع ملا تو ناظرین کو سناؤں گا۔ ان کو سب کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا سا اور آپ روشنی ڈالیں حضرت ابو طالب کی۔ جی، حضرت ابو طالب کی ذات ہم سب خود فضائل کا مجموعہ ہے، خود فضائل کا مجموعہ ہے، اور حضرت عبد المطلب کے اور بھی بیٹے، تاریخ نے 10 یا 11 بیٹوں کا ذکر کیا ہے، جن میں حضرت عبداللہ ہیں، حضرت ابو طالب ہیں، لیکن جہاں پہ حضرت ابو طالب کی شخصیت کا بنیادی طور پہ ذکر کیا گیا، وہاں پہ سخاوت تو اس خاندان میں شروع سے تھی، بے شک، چونکہ حضرت ہاشم جو ہیں وہ خود اس حوالے سے مشہور تھے کہ وہ سخی تھے، کھانا کھلاتے تھے، اور جانوروں کا اور پرندوں کے کھانے کا۔ ان کی سخاوت جو مشہور ہوئی تھی، وہ ہاشم کس طرح ان کو منسوب کیا گیا کہ شوربے میں روٹی، بالکل بالکل، تو وہ حضرت، اب دیکھیے نا کہ قریش میں سے بنو ہاشم کا اس طرح سے سامنے آنا ان کے اپنے فضائل کی وجہ سے تھا، اپنے کمالات کی وجہ سے تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ہاشم کے بعد حضرت عبد المطلب کی جو ذات گرامی تھی، وہ خود ایک رعب تھا عرب کی سرزمین پہ۔ حضرت عبد المطلب کا ایک مقام تھا، ایک دبدبہ تھا، جس کا ذکر میں نے وہ ابرہ کی طرف اشارہ بھی کیا۔ پھر آپ کی نسل میں جو آپ کے فرزندان تھے، ان میں حضرت عبداللہ ہوں اور حضرت ابو طالب ہوں، حارث ہیں، اور دیگر 10 یا 11 کا ذکر تاریخ نے کیا ہے۔ ان میں حضرت ابو طالب کا جو مقام ہے تمام بھائیوں میں، ان کا ایک جداگانہ ایک مقام ہے، اور یہی وہ مقام تھا کہ حضرت عبد المطلب نے اپنے بعد اپنے بیٹے حضرت ابو طالب سے کہا کہ اے میرے بیٹے، یہ تمہارا بھتیجا ہے، اس کی حفاظت اب تمہارے ذمہ ہے۔ تو سب کو اگنور کر کے سب اپنے بیٹوں کو اگنور کر کے اپنے حضرت ابو طالب کو انتخاب کیا۔ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت ابو طالب میں جو جرت اور جو بہادری تھی، حضرت عبد المطلب کو یہ یقین تھا کہ اگر دشمن میرے پوتے کو اگر انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ابو طالب دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے، کبھی محمد کو تکلیف نہیں ہونے۔ نگہبان رسالت، یہ یقین تھا ان کو اپنے، چونکہ اولاد کا، آپ جب ایک گھر میں رہتے ہیں آپ کو اپنی اولاد کا پتہ ہوتا ہے کون
کس کا مزاج کیسا ہے, کس کی طبیعت کیسی ہے. تو حضرت ابو طالب میں جو جرت اور بہادری تھی, حضرت عبد المطلب خود اس سے آگاہ تھے, اور یہی وجہ تھی کہ پیغمبر اکرم کی ذمہ داری جو ہے وہ حضرت ابو طالب کو دی. اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے جس انداز سے پیغمبر اکرم کی رکھوالی کی, وہ ایک واقعہ کہ جب ایک دن پیغمبر اکرم گھر تشریف لائے اور کچھ زخمی تھے پیغمبر اکرم, تو حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ بھتیجے کیا ہوا ہے؟ تو رحمت اللہ عالمین نے ارشاد فرمایا کہ مکہ کے کچھ بچے ہیں کہ جو میں جب راستے میں تبلیغ کے لیے نکلتا ہوں تو وہ کنکریاں اور چھوٹے پتھر اٹھا کے وہ مجھے مارتے ہیں. تو حضرت ابو طالب کا دیکھیے, انہوں نے کہا چونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بچہ آپ کے محلے میں آپ کے بچوں سے اگر کوئی شرارت کرتا ہے اور آپ ان کے گھر شکوہ لے کے جاتے ہیں کہ آپ کے بچوں نے یہ کیا, تو عموماً کہتے ہیں کہ بچے ہیں, بچوں نے کر دیا, آپ اس میں آپ کیوں انوالو ہوتے ہیں, بچوں کا کام ہے. تو حضرت ابو طالب کی فراست اور ان کا مقام دیکھیے, انہوں نے کہا اگر بچوں نے شرارت کی ہے تو کل میں اپنے بچے کو تمہارے ساتھ بھیجوں. اب میں دیکھتا ہوں کہ مکہ کے بچے کس طرح. دوسرے دن علی ابن ابی طالب کو بھیجا اور کہا کہ اپنے بھائی اور اپنے چچا زاد بھائی اور پیغمبر اکرم کی حفاظت کرو, ان کے ساتھ ساتھ رہنا ہے. پھر وہ مکہ کے بچے دوبارہ آئے, اسی انداز میں آئے. جب انہوں نے علی ابن ابی طالب کو دیکھا تو انہوں نے جب شرارت کی تو تاریخ گواہ ہے, اور یہی بات انہوں نے میدان بدر میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ جب امیر المومنین کو انہوں نے دیکھا اور پیغمبر کو انہوں نے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو علی ابن ابی طالب نے جس انداز سے جواب دیا, بچے وہ جب گھر واپس گئے, کسی کی آنکھ کوئی نہیں تھی, کسی کا کان نہیں تھا, کسی کا ہاتھ کوئی نہیں تھا, کسی کا بازو, تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا, تو ہر ایک بچے کی آواز تھی علی ابن ابی طالب نے مارا ہے, علی ابن ابی طالب نے مارا ہے, علی ابن ابی طالب نے مارا ہے. تو حضرت ابو طالب نے کون سا مقام ہے کہ نبوت کی حفاظت نہیں کی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ نبی کی حفاظت نہیں, نبوت کی حفاظت کی, پیغام کی حفاظت کی ہے. چونکہ اگر دشمن کیا چاہتا تھا, دشمن اس وقت یہ چاہتا تھا کہ پیغمبر اکرم کی ذات کو نقصان پہنچائیں, پیغمبر کو راستے سے ہٹائیں. چونکہ پیغمبر کا راستے سے ہٹ جانا ان کے لیے اس بات کی ضمانت تھی کہ توحید کا پیغام ختم ہو جائے گا, رسالت کا یہ سلسلہ کٹ جائے گا. تو اگر پیغمبر اکرم موجود رہے ہیں ان تمام حالات میں کہ جب دشمن مکمل طور پہ اس بات پہ ایکا کر چکا تھا کہ ذات پیغمبر کو نقصان پہنچانا ہے, اپنے راستے سے ہٹانا ہے, اگر نبوت کی حفاظت کی ہے تو آج اگر ہمارے پاس محمد رسول اللہ ہے, لا الہ الا اللہ, مرہون منت حضرت ابو طالب, مرہون منت حضرت ابو طالب. بالکل بالکل. یہ کسی شاعر نے اسی نسل کے اوپر دیکھیے چند الفاظ, ابھی میں ظاہر صاحب آپ تیار رہیے گا, آپ سے نہیں میں ترنم آپ کے سامنے اب میں کہاں ترنم پڑھ سکتا ہوں. دیکھیے نسل ابو طالب کا کیا معیار ہے, دیکھیے نسل ابو طالب کا کیا معیار ہے. کوئی حیدر ہے تو کوئی جعفر تیار ہے, سبحان اللہ, کوئی حیدر ہے تو کوئی جعفر. اور مالک جنت ہے پوتے اور بہو خاتون حشر, سبحان, مالک جنت ہے پوتے اور بہو خاتون حشر. ان کا بیٹا دو جہاں کا مالک و مختار ہے, سبحان اللہ. اور ہے ابو طالب کی ہر تصویر میں ایما کا رنگ, بے شک, ہے ابو طالب کی ہر تصویر میں ایما کا رنگ. 12 تصویریں ہیں جن کا ایک ہی معیار ہے, 12 تصویریں ہیں جن میں ایک ہی معیار ہے. اور شاعروں میں سب سے پہلا شاعر نعت رسول, نعت گوئی آج ہم سب کرتے ہیں, اور یہ پتہ نہیں ہے کہ سب سے پہلا نعت کہنے والا حضرت ابو طالب. بے شک. اور آج ہم ہر نعت خان کو کتنے احترام سے وہ کرتے ہیں, جبکہ حضرت ابو طالب کو نعوذ باللہ لوگ کیا کہتے ہیں. اس کے لیے کوئی ہمارے فرمایا گیا وقت میں نصیحت بھی کہ شعر جو ہے نا خود ہی پڑھا کرو, اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ. جی بے شک بے شک بے شک. شاعروں میں سب سے پہلا شاعر نعت رسول جس کا ہر ایک شعر ایک چلتی ہوئی تلوار ہے. واہ واہ واہ. یوں محمد کو سلا کر جاگتا ہے رات بھر, یوں محمد کو سلا کر جاگتا ہے رات بھر. گویا تو دین خدا کا طالب بیدار ہے, گویا تو دین خدا کا طالب بیدار ہے. اور تو نے کی دین کی حفاظت یا تیری اولاد نے, تو نے کی دین کی حفاظت یا تیری اولاد نے. تجھ سے ہٹ کر ہر سہارا ریت کی دیوار ہے. بے شک. اے مسلمانوں دلوں میں بغض حیدر تو نہیں, اے مسلمانوں دلوں میں بغض حیدر تو نہیں. کیوں ابو طالب کے ایما سے تمہیں انکار ہے. دیکھیے ملتا ہے کب ہم کو زیارت کا شرف, پردہ غیبت میں ان کا 12واں شہکار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پاسبان مصطفیٰ پہلا کفیل دین سروش, لشکر اسلام کا پہلا علم. سبحان اللہ. اور جناب سروش صاحب نے ایک اور بڑا اچھا
حضرت ابو طالب کے لیے کیا وہ میں نے آخر کے لیے رکھا ہے. تو اسے ثابت کروں گا کہ کیا کیا چیزیں اس پورے گفتگو کا نچوڑ ہے. ظاہر بھائی آپ پروگرام سے پہلے بتا رہے تھے کچھ اچھی، تو وہی مصدر سنائیے آپ ذرا. جناب نسیم امروح کی جی جنہوں نے ایمان ابو طالب کے اوپر ایک ایک لفظ ایک ایک مصرع بالکل ہمارے ناظرین کو آپ سنائیں وہ سیدھا دکھانے والی. سبحان اللہ. بسم اللہ. شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب. سبحان اللہ. شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب. نبی کو حق کا ایک انعام ہے ابو طالب. نبی کو حق کا ایک انعام ہے ابو طالب. حریم وحی میں الہام ہے ابو طالب. حریم وحی الہام ہے ابو طالب. حرم کے عزم کا احرام ہے ابو طالب. یہ چن کے لائے جو غنچہ وہ پھول ہو جائے، پھر ان کی گود میں پل کر رسول ہو جائے. شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب. رسول حق کے نگہبان ہے ابو طالب. بے شک نبی ہے دین تو ایمان ہے ابو طالب. نبی ہے دین تو ایمان ہے ابو طالب. نبی ہے دین تو ایمان ہے ابو. نزول وحی کا عنوان ہے ابو طالب. بغیر لفظوں کا قرآن ہے ابو طالب. انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے بسم اللہ، انہی نے نقطہ دیا زیر بائے بسم اللہ. شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب. اور پیمبری کی بلاؤں کا رد ابو طالب. پیمبری کی بلاؤں، پیمبری کی بلاؤں کا رد ابو طالب. مدد خدا کی ہے شکل مدد ابو طالب. نبی کی ڈھال دم جد و قد ابو طالب. نشانہ ختم رسول اور زد ابو طالب. جہاد ان کا ہے پس منظر جہاد علی. علی ہے بعد میں ان کے یہ پہلے ناد علی. شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب. نظر چرا گئی دنیا مگر ابو طالب. کسے تھے نصرت حق پر کمر ابو طالب. ہزاروں تیر تھی اور ایک سپر ابو طالب. رکھے تھے اپنی ہتھیلی پہ سر ابو طالب. لگن جو ان کو نہ ہوتی چراغ گل ہوتا. نبی کا فاتحہ قرآن کا بھی قل ہوتا. شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب. کہاں ہے تنگ نظر ہم سے بھی تو آنکھ ملا. ہے ان کے کفر کا دعویٰ تو کچھ ثبوت ملا. کوئی تو رسم جہالت کی ان کے گھر میں دکھا. بتوں کے آگے جھکا ان کا سر سر اپنا جھکا. خدا کے نور پہ او خاک ڈالنے والے. بت شکن کو ہے گودی میں پالنے والے. شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب. شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب. شریک دعوت اسلام ہے. نہ چھیڑیے یہ شکایت، نہ چھیڑیے یہ حکایت، نہ سیرت و کردار. نبی کی آنکھ سے اب ان کو دیکھیے ایک بار. یہ بارگاہ رسالت میں آپ کا تھا وقار. پچھاڑے کھا کے نے روئے احمد مختار. وہاں میں حزن بنا ان کا جب وصال ہوا. یہ غم رسول کی امت میں 1 سال ہوا. شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب.
رسول ان کا بڑا احترام کرتے تھے، ثواب دید سے تنظیم عام کرتے تھے، صبح کو اٹھتے ہی اول یہ کام کرتے تھے، انہیں نماز سے پہلے سلام کرتے تھے، اگر نبی کسی کافر کو یوں سلامی ہے تو پھر ضرور نبوت میں کوئی خامی ہے، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، اور یہ مرنے والا اگر ایمان ہی نہ لایا تھا تو کیا رسول نے کافر کا غم بنایا تھا، زباں پہ ابتا بار بار آیا تھا، وہ خود بھی روئے تھے اوروں کو بھی رلایا تھا، جتا دیا تھا کہ جو محسن رسالت ہے وہی پہ رونا رلانا نبی کی سنت ہے، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب۔ سبحان بہت بہت سبحان، یہ مسدس اتنی اچھی نسیم امروئی کی ہے کہ کتنی بار اس کو حق ادا کر دیا پڑھنے والوں نے، سبحان اللہ، اور خصوصاً اس موقع پر سچے بھائی نے اس کو اس طریقے سے پڑھا ہے کہ جتنی مرتبہ پڑھتے تھے اس میں کلام میں بھی بڑی جان بیان میں کیا کہنے ہیں، ویسے آپ بھی ماشاءاللہ آپ کی یادداشت پہ مجھے ناظرین، وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ یہ پروگرام المہدی ٹی وی پر سعادت حاصل کر رہا ہوں پیش کرنے کی، آپ سے بھی تعاون کی درخواست ہے، اور وہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم صرف $1 ڈے اس کا ڈونیشن سمجھیے ممبرشپ ہے، اور اگر آپ اس کو ہم تک پہنچائیں المہدی فاؤنڈیشن تک تو یہ پروگرام کو اور خوبصورت آپ کے سامنے گلدستہ سجا کے پیش کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام ہفتے میں کئی عنوان سے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور 24 گھنٹے اس کی آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، مگر بغیر کسی تعاون کے اس کو آگے بڑھانا جب تک چلا رہے ہیں چل رہا ہے، مگر اس کو اور اچھی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا گلدستہ ہوتا ہے، اس میں ایک گلاب کا پھول ہے، دوسرا دوسرے کلر کا ہے، تیسرا ہے، اگر اس کو سجا کے پیش کیا جائے اور ہر شخص دامے درمے قدم سخنے آگے آئیے تو اس پروگرام کو یقیناً ہم ملت جعفریہ کا ایک اچھا پروگرام بنا کے پیش کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ آج شہادت کے دن ہے اور ہم حضرت ابو طالب کی یاد میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تو میں اس پروگرام کو اینڈ کروں گا مصائب ابو طالب سے اور اہل بیت سے، اور میں اس موقع پر جناب سروش صاحب کا سلام جو مجھے بہت پسند ہے اور میں نے اپنی سوسخانی میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، اپنے ناظرین کے سامنے اس وقت پھر میں پیش کروں گا، اور اس کے بعد میں مولانا وسیم عباس صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مصائب اہل بیت اور ابو طالب پر مجلس شہادت اختتام کریں گے۔ اجازت قبلہ۔ بسم اللہ۔ خود سمجھ لیجئے کہ اب کیا کیا ابو طالب کا ہے، خود سمجھ لیجئے کہ اب کیا کیا ابو طالب کا ہے، وارث کعبہ جو ہے بیٹا ابو طالب کا ہے، خود سمجھ لیجئے کہ اب کیا کیا ابو طالب کا ہے، جد خلیل اللہ پوتا قائم آل نبی، ایسا شجرہ صرف ایک تنہا ابو طالب کا ہے، ایسا شجرہ صرف ایک تنہا ابو طالب کا ہے،
ذل شیراہی سے ہم پر آشکارا ہو گیا، راہ ایمان کا ہر ایک نقشہ ابو طالب کا ہے، راہ ایمان کا ہر ایک نقشہ ابو طالب کا ہے۔ ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نور ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نور ہیں، چادر تطہیر میں کن بابو طالب کا ہے، چادر تطہیر میں کن بابو طالب کا ہے۔ ایک ذات کبریا ہے، ایک بھتیجا ایک پسر، او کلمہ اسلام بھی شجرہ ابو طالب کا ہے، کلمہ اسلام بھی شجرہ ابو طالب کا ہے۔ کہتے تھے یہ سن رسیدہ دشمنی علی رسول، کہتے تھے یہ سن رسیدہ دشمنی علی رسول، بھئی کربلا کے رن میں ہر چہرہ ابو طالب کا ہے، کربلا کے رن میں ہر چہرہ ابو طالب کا ہے۔ کربلا کی خاک کیوں سونے سے بھی مہنگی نہ ہو، کربلا کی خاک کیوں سونے سے بھی مہنگی نہ ہو، اس میں سرمایہ ختیجہ کا ابو طالب کا ہے، اس میں سرمایہ ختیجہ کا ابو طالب کا ہے۔ اور انبیاء کا جس قدر ایثار ہے حق کے لیے، اتنا ہی ایثار ایک تنہا ابو طالب کا ہے، اتنا ہی ایثار ایک تنہا ابو طالب کا ہے۔ قبلہ آپ سے درخواست کروں گے بس آگے چلیے۔ جی اچھام صاحب، دل بہت دکھی ہے آج کے اس دن کی جب حضرت ابو طالب جو کہ محسن اسلام ہیں ان کی وفات کا دن ہے، اور میں آج یہ چونکہ اب آپ نے حکم کیا ہے تو یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کے دن کیوں نہ ہم خود علی ابن ابی طالب کو پرسہ دیں، کیوں نہ ہم خود مولا متقیان کو پرسہ دیں ان کے بابا کا، ان کے بابا کے وصال کا، اور اس دکھی دل کے ساتھ کہ اے نجف کے والی، اے امیر المؤمنین، آج لا الہ الا اللہ موجود ہے، آج محمد الرسول اللہ موجود ہے، اے علی ابن ابی طالب اگر کوئی موجود نہیں ہے، اگر آپ کے بابا اس دنیا سے چلے گئے، اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے، پیغام بچ گیا، توحید بچ گئی، رسالت بچ گئی، لیکن آپ کے بابا بھی اسی رسالت کے لیے، اسی توحید کے لیے اس دار فانی سے جدا ہوئے۔ اور یا علی کیا کہنے آپ کے کہ آپ کی زندگی بھی اسی توحید کو بچانے میں گزر گئی۔ اے مولا متقیان، اے امیر المؤمنین، ہمارا سلام ہو آپ پر، آپ کے والد گرامی پر، پیغمبر اکرم پر، خود حضرت عبداللہ پر، حضرت عبد المطلب پر۔ اے علی ابن ابی طالب، آج یقیناً آپ بھی جنت میں افسردہ ہوں گے، آج کا دن آپ کے بابا کے وصال کا دن ہے۔ اے مولا متقیان،
دین بچ گیا، کلمہ بچ گیا، نبوت بچ گئی، توحید بچ گئی. اگر نہ بچا تو آپ کا گھر نہ بچا. اے علی ابن ابی طالب، آپ کی اولاد نے وہ صدمے اٹھائے، آپ کی اولاد نے وہ دکھ اٹھائے، آپ کی بیٹیاں کی جو گھر سے باہر نہ نکلتی تھی، اے مولا پھر چشم فلک نے وہ دیکھا، وہی زینب و کلثوم، کبھی کوفہ و شام کے ایک بازار، کبھی دوسرے بازار. اے مولا علی، آپ کے بابا 3 سال شعب ابی طالب میں اس حال میں رہے کہ کھانے کو کچھ نہ تھا، درختوں کے پتوں پہ گزارا کیا، توحید بچائی. ادھر کربلا میں بھی حسین ابن علی نے، آپ کے شہزادے نے، اپنی جان آفرین کی سپرد کر دی. وہ حسین ابن علی بھی 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد توحید کو بچا کر، نبوت کو بچا کر اپنی جان قربان کر دی. اے علی مولا، آپ کے دشمن آج کچھ بھی کر لیں، توحید بھی قائم رہے گی، نبوت بھی قائم رہے گی. اور اے علی مولا، آپ کا احسان ہے اس اسلام پر، آپ کی اولاد کا احسان ہے اس اسلام پر. اور ہمارا سلام ہو 12ویں آقا پر، مہدی دورہ پر. اور مولا، اے مہدی زمان، اے مہدی دورہ، آپ تشریف لے آئیے ہے آقا. اے مولا، مزید انتظار نہ کرائیے، اس ملت پہ بہت مشکلیں آ چکی ہے، یہ ملت دکھوں میں گھر چکی ہے. اے والی و سرپرست، اے ہمارے سردار و آقا، اب پردہ غیب سے ظہور فرمائیے، اس ملت کو اپنے ظہور دکھائیے. اور اے مہدی برحق، آج آپ کے چاہنے والوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، آج علی ولی اللہ کہنے والوں پہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں. اے مولا، اب ظہور کیجئے، ان گناہ گار آنکھوں کو اپنی زیارت سے مشرف کیجئے. اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ سے دعا ہے کہ آپ کے اعوان و انصار میں قرار دے. وما علینا الا البلال، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ناظرین، وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ یہ پروگرام شہادت حضرت ابو طالب کے دن ہم المہدی ٹی وی سے پیش کر رہے تھے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، المہدی ٹی وی کمیونٹی کا اپنا ٹی وی پروگرام ہے، اور اس کو ممبرشپ کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ $1 اب تو کافی بھی $2 سے زیادہ کی ملتی ہے، مگر $1 آپ اگر ہم تک پہنچائیں تو آپ اس کے ممبرشپ لے سکتے ہیں. جب بھی آپ مناسب سمجھیں ہم سے رابطہ قائم کریں، کسی پروگرام کی کوریج کے لیے، کسی پروگرام کو لائیو شو کرنے کے لیے ہم یہاں پر موجود رہیں گے. اور اپنے ہمیشہ کی طرح میں میسج دیتا ہوں اپنے تمام ناظرین کو جو پاکستان میں ہیں، جو یہاں پر ہیں، اور وہ یہ ہے: ملت میں تفرقہ کا نہ سامان کیجیے، ملت میں تفرقہ کا نہ سامان کیجیے، قرآن کے ورق نہ پریشان کیجیے. جہاں دی تھی اتحاد کی خاطر حسین نے، جہاں دی تھی اتحاد کی خاطر حسین نے، پورا شہید ظلم کا ارمان کیجیے. کچھ درد سے حسین کے لے کر گداز دل، للہ اپنے دل کو مسلمان کیجیے. اور سرکار دو عالم کی محبت کے نام پر، سرکار دو عالم کی محبت کے نام پر آپس کے اختلاف کو قربان کیجیے. دشمن بہت ہیں ملت بیضا کے دہر میں، دشمن بہت ہیں ملت بیضا کے دہر میں، مٹنے کا آپ اپنے نہ سامان کیجیے. اور مرکز بنا کے آج حسینی نشان کو، مرکز بنا کے آج حسینی نشان کو دنیا میں اتحاد کا اعلان کیجیے. اور چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، نعت کے ایک مطلع اور ایک شعر آپ کے سامنے پیش کروں گا.
یہ نعت محمد ابو طالب کی عطا ہے، یہ نعت محمد ابو طالب کی عطا ہے، جو نعت محمد ہے وہی حمد خدا ہے، جو نعت محمد ہے وہی حمد خدا ہے۔ معلوم ہے مجھ کو میری تقدیر میں کیا ہے، جنت ہے در آلے ابا فرش عزا ہے، جنت ہے در آلے ابا فرش عزا ہے۔ بوزے ابو طالب ہے تو پھر چھوڑ دو اسلام، اسلام بھی تو ان کی ہی گودی کا پلا ہے۔ بوزے ابو طالب ہے تو پھر چھوڑ دو اسلام، اسلام بھی تو ان کی ہی گودی کا پلا ہے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور پاکستان میں ایک دوسرے کا بھی خیال رکھیے گا۔